السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر قوم کی نسل سے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت اور عنایت بخشی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے الا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کے ادب پر لازم قرار دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، پچھلے دنوں میں کم آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حلیہ بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ تیلاب نکال کر خشکی میں چند روز بنا لو، اور سب ہفتے کے دن ان بالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ناظرین، ان لوگوں کو یہ شیطانی ہی لبازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا، جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے تو برا جان کر خاموش تھے، مگر دوسروں کو وہ منع نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو منع کرنے والوں سے یہ کہتے، تم لوگ ایسی قوم کی کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت ہلاک کرنے والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی بات کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا۔ ناظرین، جب نافرمانیوں کو منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والے جماعت نے کہا، اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور عام طور رفت کا ایک دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں، وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسلخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور ہزاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی ہوئی تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوک کے پیاس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ مؤثر واقعہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان لباسیوں میں پڑھ کر اللہ عز و جل کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے،
اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے غضبناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب تار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔